بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْعَاقِلُ فَتَقْرِيرُهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهَا۔ موضوع ہمارا تھا شبہ بدویہ یعنی شبہ حکمیہ تحریمیہ لأجل فقدان النص۔ اخباری حضرات کہتے ہیں یہاں پر احتیاط واجب ہے، اور ان کی تیسری دلیل ہے دلیل عقل۔ دلیل عقل کو دو انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، ایک بذریعہ قاعدہ اشتغال اور ایک انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ بالکل آسان سی بحث ہے، آپ کا معیار اس سے بہت بلند ہے، یہ تو آپ مباحثے میں بھی اس کو حل کر سکتے تھے، بالکل آسان۔ وہ یہ کہتے ہیں، البتہ جو مباحثہ کرتے ہیں، جو حاضری لگوا کے چلے جاتے ہیں، وہ اس سے مستثنی ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض ایماندار، سفیر کا نام لینا مناسب نہیں ہے، بہرحال وہ یہ کہتے ہیں پہلی دلیل آغا جان یہ ہے، بہت توجہ، بالکل آسان سی بات ہے، سوائے ترجمے کے کچھ بھی نہیں۔ آیت مجیدہ ہے، ما عطاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہمارے لیے 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو شریعت محمدی کو ماننے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے ہر فعل پر کوئی نہ کوئی حکم شرعی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان اور سیدھی بات ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے افعال بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جن کا ہمارے اوپر واجب ہونا کلیئر ہے، واضح ہے، دلیل قطعی نے آ کر کہہ دیا کہ یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہیں کہ جن پر دلیل قطعی نے آ کر کلیئر کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کچھ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں طے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لیکن دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ طے ہے کہ ہمارے ہر فعل پر کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے، تو قاعدہ اشتغال کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اشتغال یقینی برات۔ جب تمہیں یقین ہے کہ تیرے اوپر کوئی واجب ہے یا کوئی حرام ہے، اور ایک مورد ہے جس کی تیرے پر دلیل نہیں ہے، جبکہ ادھر طے ہے کہ یا واجب ہے یا حرام، تو پھر تیرا ذمہ تب بری ہوگا جب تو احتیاط کرے گا، پھر کنفارم ذمہ بری ہو جائے گا۔ اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو وہ برات ذمہ کا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو پس عقل کہہ رہا ہے کہ یہ شبہ ہے جہاں پر احتمال حرمت موجود ہے، دلیل تو میرے پاس حرمت پر نہیں ہے لیکن احتمال تو ہے نا۔ اب تم کیسے یقین کرے گا کہ میں نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا؟ وہ راستہ ہے احتیاط کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ؟ تو پس عقل بھی اس مورد میں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بالکل آسان سا، ایک انقلت ہے اور ایک قلت ہے۔ انقلت کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، درست ہے کہ ہمارے ہر حکم فعل پر کوئی نہ کوئی حکم شرعی موجود ہے، اور ہمیں اس کا علم اجمالی ہے، اشتغال یقینی ہے، ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں۔ لیکن ایک اور بحث آتی ہے کہ جب علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی میں، تو وہاں پھر بدوی میں برات ہوتی ہے، احتیاط نہیں ہوتی۔ ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا، ہم نے کتب اربع، کتب احادیث کو اٹھایا، بہت سارے افعال کے احکام ہمیں کلیئر مل گئے، فلاں واجب، فلاں حرام، فلاں واجب، فلاں حرام۔
ٹھیک ہو گیا جی. اب جو پہلے ایک علم اجمالی تھا کہ ہمارے ہر فعل پر کوئی نہ کوئی حکم ہے، تو بہت سارے احکام کا علم تفصیلی ہمیں حاصل ہو گیا. تو اب جن کا علم تفصیلی آ گیا، اب ظاہر وہاں تو علم اجمالی ختم ہو گیا، نہ کوئی شبہ رہا اور نہ ہی اجمال رہا، تفصیل آ گئی. اب جن کے بارے میں دلیل نہ آئی وہ چلے جائیں گے شبہ بدویہ میں، اور شبہ بدویہ میں برات ہوتی ہے، احتیاط نہیں ہوتی. قول شیخ اعظم نے بہت ان کی طرف سے، یعنی احتیاطیوں کی طرف سے، البتہ یہ نہیں کہ ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کی طرف سے جواب دے دیا. گویا احتیاطی حضرات، اخباری حضرات جواب دیں گے جناب ادلہ ہیں دو قسم کی، ایک ہیں ادلہ علمیہ قطعیہ اور ایک ہیں ادلہ ظنیہ. ٹھیک ہے جی. نص قرآن، خبر متواتر، اجماع قطعی، یہ تو ہو گئے ادلہ علمیہ. باقی جتنی ہیں وہ ہیں ساری ادلہ ظنیہ. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جہاں مسئلہ انحلال کا نہیں ہے. کیوں؟ کتنے موارد آپ کے پاس ایسے ہیں کہ جن پر دلیل قطعی موجود ہے؟ اخبار متواترہ کتنی ہیں، نصوص کتنی ہیں، اجماع قطعی بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں. باقی جتنی بھی ادلہ ہیں وہ اکثر کی اکثر ساری ادلہ ظنیہ، ظواہر ادلہ ظنیہ، اخبار احاد ادلہ ظنیہ الی آخرہ، حتیٰ کہ بینہ ادلہ. تو اگر بہت توجہ میری جان، علم اجمالی منحل ہوتا، علم تفصیلی قطعی اور شبہ بدویہ میں، پھر تو ہم آپ کی بات مان رہے تھے، چونکہ علم تفصیلی جہاں آ جاتا ہے وہاں علم اجمالی رہتا نہیں ہے. لیکن جہاں وہ والا نہیں ہے، یہ ادلہ ہیں ادلہ ظنیہ. اور توجہ آقا جان، اور ظن ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں احتمال خلاف موجود ہو. پس اگر ایک دلیل ظنی یہ کہتی ہے کہ فلاں تیرے اوپر واجب ہے مثلا، لیکن علم اجمالی اس سے ختم کیوں؟ چونکہ اس میں احتمال خلاف تو موجود ہے. پس ہمارے پاس جو ادلہ موجود ہیں یہ اکثر ادلہ ظنیہ ہیں. علم تفصیلی اور علم اجمالی یکجا نہیں ہو سکتے، لیکن دلیل ظنی اور علم اجمالی وہ تو یکجا ہو سکتے ہیں. لہذا دلیل ظنی کے آنے کے باوجود بھی علم اجمالی پھر بھی باقی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ ساری باتیں آگے جان پڑھ چکے ہیں کہ ہم امامیہ مصیب نہیں ہیں، ہم مخطئ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ ہمارا یہ جو دلیل ظنی آئی ہے وہ مطابق واقع ہو، اور ممکن ہے مخالف واقع ہو. ہاں اگر آپ مصیب بن جائیں، آپ تصویب کے قائل ہو جائیں، پھر آپ کی بات صحیح ہے. تصویب وہ آپ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. تصویب دو قسم کی تھی، ایک تصویب وہ اشعری والی تھی اور ایک معتزلی اشعری والی. کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں لوح محفوظ خالی ہے، بس جو ہمارا قائم ہوتی جائے گی وہی حکم اوپر لکھا جائے گا، لہذا وہاں اختلاف کا تصور ہی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں جو انہی میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تصویب کا مطلب ہے کہ حکم واقعی پہلے سے موجود ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب امارہ قائم ہو جاتی ہے تو اس سے ایک نئی مصلحت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی جا کر قائم مقام ہو جاتی ہے. مثلا آپ اس کے قائل ہو جائیں، چلو پھر تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر آپ تو مخطئ ہیں، آپ تو کہتے ہیں ایسی حکم واقعی بس ایک ہی ہے، کسی امارہ کے اس کے خلاف جانے سے حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لہذا امارہ ظنیہ کے قائم ہونے سے علم اجمالی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا چونکہ علم اجمالی موجود ہے اور علم اجمالی اشتغال یقینی لاتا ہے، اور اشتغال یقینی چاہتا ہے کہ برات بھی یقینیہ ہونی چاہیے، اور وہ بغیر احتیاط کے ممکن نہیں. یہ بات تھی اخباریوں کی. جواب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں.
وَأَمَّا الْعَاقِلُ یعنی اخباری حضرات کی طرف سے تیسری دلیل عاقل فَتَقْرِيرُهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا پہلی قاعدہ اشتغال کے ذریعے وہ احتیاط ثابت کرنا چاہتے ہیں، بالکل آسان جائے گا، تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو فرماتے ہیں أَنَّا نَعْلَمُ إِجْمَالًا قبل مراجعۃ الادلۃ الشرعیہ، ہم ادلہ شرعیہ کو فی الحال تلاش نہ بھی کریں، فی الحال ہم مطالعہ قرآن نہ کریں، قرآن کریں، لیکن ہمیں علم اجمالی اس بات کا موجود ہے کہ بے محرمات کثیرہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہیں اور ان سے اجتناب کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے واضح آیت موجود ہے، کون سی؟ ما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ، گویا اس سے واجبات ہمارے ثابت ہو جائیں گے، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے نہیں کیا، اس کا مطلب بہت ساری چیزیں محرم ہیں، حرام ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، بہت توجہ آگا۔ ان نعلم اجمالا قبل مراجعۃ الادلۃ الشرعیہ، اچھا کیا ہمیں علم عالی ہے؟ الخروج عن عہدۃ ترکہا، کہ ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا گیا، جن سے پیغمبر نے نہیں فرما دی، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو ترک کریں علی وجہ یقین، کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم نے کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ یقین کیسے؟ بالاجتناب، ان چیزوں سے محرمات سے اجتناب کر کے، یا ہمیں یقین ہو بعدم العقاب، یعنی ہم نے موضوعات میں کوئی ایسی چیز فعل ہو، موضوع کسی چیز کو کھائی نہیں کہ جس پہ حرام ہو، یا ایسی چیز کہ جس کا کرنا حرام تھا جو موجب عقاب تھا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پر کوئی عقاب نہ ہوگا۔ آسان کیوں؟ لأن الاشتغال یقینی یستدعی الیقین بالبراء، اس لیے کہ جب اشتغال یقینی ہے تو برات بھی، جب تمہیں یقین ہے کہ میرے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہیں تو اب تیرے اوپر واجب ہے کہ تو کسی حرام کا ارتکاب نہ کر، تاکہ تو کہے کہ میں مستحق عقاب نہیں ہوں۔ خوب، لأن الاشتغال یقینی یستدعی الیقین بالبراء باتفاق المجتہدین وہ چاہے اصولی ہوں چاہے اخباری ہوں، اس میں کوئی مسئلہ کوئی فرق، سارے اس نقطے پر متفق ہیں۔ اچھا آگے اب فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا علم اجمالی کہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہیں جیسا کہ بہت ساری چیزیں واجب۔ وبعد مراجعۃ الادلہ، اب جب ہم نے دلیلوں کو تلاش کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں والعمل بہا، اور ہم نے ان کے مطابق عمل شروع کیا، لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرمات الواقعہ، تو اس سے یہ تو یقین نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی اللہ نے واقع میں محرمات قرار دیے تھے ہم ان سب سے اجتناب کر چکے ہیں، یا ان سب کا علم ہمیں حاصل ہو چکا ہے، اس کا یقین ہمیں ہو سکتا ہے؟ لا یقطع، کہ جو بھی اللہ نے ہر چیز حرام قرار دی تھی ہمیں اس کا معلوم ہو گیا ہے، ہم اس سے بچتے ہیں، لا یقطع۔ بس فلا بد من اجتناب کل ما احتمل ان یکون منہا، لہذا یہ یقین کب ہوگا؟ پس ہر وہ مقام جہاں جہاں بھی احتمال حرمت آتا جائے وہاں سے آپ اجتناب کرتے جائیں، اذا لم یکن ہناک دلیل شرعی یدل علی، جب تک کہ اس کی حلیت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو جب اجتناب کریں گے تب ہمیں برات کا یقین حاصل ہوگا۔ اذ ما ھذا دلیل، چونکہ اگر کوئی دلیل شرعی آ گئی کہ اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، اب انسان یقین کر سکتا ہے بعدم العقاب علی الفعل، کہ اب اس کے انجام دینے پر کوئی عقاب نہیں ہے، اللہ تقدیر حرمتی واقع، اگر واقع میں وہ حرام تھی بھی صحیح لیکن ہم نے تو دلیل شرعی کے مطابق عمل کیا ہے، لہذا اب ہمیں کم از کم عقاب نہیں ہوگا۔ اور جب تک دلیل شرعی حلیت پر نہ ہو، شبہ رہے، وہاں اس کا آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی کا نام احتیاط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ بعد مراجعۃ الادلہ، ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کیا، کتب روایات کا مطالعہ کیا، نعلم تفصیلا بحرمت امور کثیرہ، ہمیں بہت سارے امور کے حرام ہونے کا علم تفصیلی حاصل ہو گیا۔ اب ولا نعلم اجمالا بوجود ما عداہا، اب آیا ان کے علاوہ بھی کوئی محرمات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ پس فل اشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل، اب جب بہت سارے محرمات کا ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا، اب ان کے علاوہ بھی کوئی محرم ہیں وہ جو ہمارے اوپر حرام ہوں، ان کا اشتغال غیر متیقن، اس کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، تاکہ ہمارے اوپر احتیاط واجب ہو۔ یا بالفاظ دیگر، پہلے تھا علم اجمالی، جب تک ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف مراجعہ نہیں کیا۔ جب ہم نے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لیا، بہت سے محرمات کا ہمیں ہو گیا علم، تو اب ہم کہیں گے علم اجمالی منحل ہو گیا ہے، علم تفصیلی بے محرمات کثیرہ، اور شک کے بدوی میں اب جب منحل ہو گیا تو شک کے بدوی میں کیا ہوتا ہے، وہاں برات ہوتی ہے، احتیاط۔ وبعبارۃ اخری علم الاجمالی قبل الرجوع الی الادلہ، کہ قبل رجوع الی الادلہ تب تک تو تھا علم اجمالی، اشتغال یقینی، اما بعدہ، لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیا اور ہمیں بہت سارے محرمات کا علم ہو گیا، لیسا ہونا علم اجمالی، اب کوئی علم اجمالی نہیں، اب بلکہ یا علم تفصیلی ہے یا شک بدوی۔ قول اخباری حضرات جواب میں کہتے ہیں کہ ان اریدہ، اب تھوڑی سی سطر وہ جو میں نے پہلے گزارش کی ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ادلہ دو قسم کے ہیں، ایک ادلہ قطعیہ علمیہ ہیں اور ایک ادلہ ظنیہ ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہمیں بہت سارے امور کے محرم ہونے کا علم ہو گیا ہے، آیا وہ علم قطعی ہے یا ظنی ہے؟ وہ ادلہ قطعیہ کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوا ہے یا شاباش۔ قول جواب میں کہتے ہیں ان اریدہ من الادلہ، اگر ادلہ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ما یوجب العلم بالحکم الواقعی الاولی، کہ جس سے انسان کو حکم واقعی اولی کا، یعنی آپ کی مراد ادلہ سے ادلہ قطعیہ ہیں کہ نص سے قرآن نے بتا دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، یا خبر متواتر نے بتا دیا، ایک تو ہوگی ٹھیک۔ پس فَكُلُّ مُرَاجِعٍ فِي الْفِقْهِ، ہم جواب میں کہیں گے ہر وہ بندہ جو بھی اس مسائل فقہیہ میں رجوع کرتا ہے، یعنی جو بندہ بھی فقہ میں روایات میں تحقیق کرنے والا ہے، یعلم، اس کو یقین ہے کہ ان ذالک غیر میسر، کہ وہ اس کے لیے میسر نہیں ہے۔ آسان اردو توجہ، کیا جس فقیہ کے پاس بھی جائیں اور اس کو کہیں کہ جناب اس مسئلے میں کیا آپ کے پاس دلیل قطعی ہے، ہر حکم فقہی شریف پر دلیل قطعی کسی کے پاس نہیں، غیر میسر، کہ دلیل قطعی کہ نص کے ذریعے جو ہر مسئلے میں خبر ہے متواتر ہو، ایسا نہیں۔ کیوں؟ لأن سند الاخبار لو فرض قطعیہ، اگرچہ روایات کی سند فرض اور قطعی ہو بھی صحیح، لیکن دلالتها ظنیہ، ٹھیک۔ لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلیل شرعی سے بہت سارے محرمات کا علم ہو گیا، تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ادلہ قطعیہ کم از کم نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا، لیکن آپ کی دلیل شرعی سے اگر مراد کیا ہے، مَا يَعُمُّ الدَّلِيلَ ظَنِّیَّہ، کہ نہیں، ان میں سے کچھ ادلہ علمیہ قطعیہ ہیں اور کچھ ادلہ ظنیہ ہیں، کہ جو ادلہ ظنیہ کو بھی عام ہے۔ المعتبر من الشارع، البتہ وہ والی کہ جن کو شارع نے قبول کیا ہے، اور جو امارات حجت قرار دی گئے ہیں دوسرے الفاظ میں، وہ ہیں فَمُرَاجَعَتُهَا لَا تُوجِبُ الْيَقِينَ بِالْبَرَاءَةِ، تو یہ ان ادلہ ظنیہ کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں برات یقینی حاصل ہو سکتی ہے۔ التکلیف من ذالک التکلیف، اس تکلیف سے کہ جس کا ہمیں علم
اجمالی تھا، جس تکلیف کا علم اجمالی تھا، اب اگر کوئی دلیل ظنی آ جائے اور آپ اس پر عمل کر کہیں کہ میں اس سے برات یقینی حاصل کر چکا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اذ لیس معنی اعتبار دلیل ظنی، چونکہ دلیل ظنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں دلیل ظنی معتبر ہے، خبر واحد معتبر ہے، بینہ معتبر ہے، فرض کرو، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی صرف اتنا ہے وجوب الاخذ بمضمون ہی، کہ اس دلیل نے جس پر داد کی ہے آپ اس پر عمل کریں، بس اتنی بات ہے۔ فَإِنْ كَانَ تحریما سارا والکا کانہو احد المحرمات پس اگر وہ حرام تھا اس کا مضمون، تو اس کا مطلب ہے محرمات، واقع میں بھی چیز حرام تھی، اس نے بھی اس کو حرام کہہ دیا۔ وَإِنْ كَانَ تَحْلِيلًا، اور اگر اس کا مضمون تحلیل تھا، اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، کان اللازم منہ عدم العقاب لا فعلی، جبکہ وہ واقع میں فرق حرام تھی، تو اس دلیل کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اس کو عقاب نہیں ہوگا، چونکہ شارع نے خود اس دلیل کو معتبر قرار دیا تھا، بس اس حد تک ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعة في مضامین، اب جب ہم دلیل ظنی سے یہ مراد لے رہے ہیں تو اب فرماتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا کہ جتنے بھی محرمات واقعہ تھے بس وہ انہی ادلہ کے مضامین میں ہیں، کہ جو ادلہ بعض قطعیہ ہیں بعض ظنیہ ہیں، لہذا جتنے بھی محرمات الہیہ تھے وہ سارے انہی ادلہ میں موجود ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا یاثر العلم بالبراۃ موافقتہا، پس جب ہم انہی ادلہ پر عمل کر لیں گے تو ہمیں برات یقینی حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بل لا یحصل الظن بالبراۃ، علم بالبراۃ حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو ظن بالبراۃ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ان تمام محرمات سے کہ جن کا اس کو علم اجمالی تھا۔ اس لیے ایک سطر یہاں اضافہ کرنی، بھئی ظن کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں احتمال خلاف موجود ہو، آپ کو ظن حاصل ہو گیا کہ یہ حلال ہے، ممکن ہے واقع میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں لیس ظن التفصیلی بحرمت جملۃ من الافعال کالعلم التفصیلی بہا، فرماتے ہیں علم تفصیلی اور ظن تفصیلی برابر نہیں ہیں، بعض امور کے بارے میں آپ کو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے، جہاں علم تفصیلی آتا ہے وہاں علم اجمالی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب ظن تفصیلی آ جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں علم اجمالی باقی نہیں ہے، نہ نہ نہ، علم تفصیلی اور ظن تفصیلی کا مرتبہ برابر نہیں ہے۔ لأن العلم التفصیلی بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالی، کیوں؟ چونکہ علم تفصیلی بذات علم اجمالی کے ساتھ منافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں کہوں گا مجھے فلاں چیز کا علم تفصیلی ہے، تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اجمال نہیں ہے، اجمال ختم ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ایک چیز کا اجمال بھی ہو اور اسی کی تفصیل بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ خوب، وَظَنْ غَيْرُ مُنَافٍ لَا، جبکہ ظن وہ علم اجمالی کے ساتھ منافی نہیں ہے۔ خوب، لا بنفسہ ولا بملاحظت اعتبارہ شرعاً، نہ بذات اور نہ اس لحاظ سے چونکہ شارع نے اس دلیل کو معتبر قرار دیا لہذا اس لحاظ سے اب علم اجمالی اس سے ختم ہو جائے گا، نہ نہ، وہ علم اجمالی پھر بھی اپنے مقام پر باقی رہتا ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ پوری توجہ، چونکہ ہم لوگ امامیہ ہیں اور ہم ان امارات کو ان ادلہ شریعہ کے خطا کے قائل ہیں، ہم لوگ مخطئ ہیں، ہم کہتے ہیں ممکن ہے دلیل شرعی جس پر دلالت کر رہی ہے ممکن ہے وہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے وہ مخالف واقع ہو، ہم مخطئ ہیں۔ نام، نام کیا ہے؟ یہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ اگر تصویب کے قائل ہو جائیں پھر آپ کی بات ہے، ہم تو تصویب کا قائل نہیں ہیں۔ نام لو اعتبر الشارع هذه الادلہ، لیکن اگر شارع ان امارات کو، ان حجج کو اس لیول پر معتبر قرار دیتا ہے اور اس لیول پر حجت قرار دیتا ہے
کہ بحیث ان قالبت تکلیف الی العمل بمودعہا، کہ اب تکلیف وہ نہیں جو لوح محفوظ پر لکھی تھی، بلکہ تمہاری تکلیف وہی ہے جو اس امارہ نے تمہیں بتائی ہے۔ بحیث یکونو هو المکلف بے، کہ اب مکلف بے وہ حکم واقعی نہیں بلکہ وہی ہے جس پر اس امارہ نے، اس دلیل نے دراد کی ہے۔ اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں کان ما عداہ ما تضمنہ الادلہ من محتمل تاریخ خارج عن المکلف بے، اب وہ جن جن چیزوں میں ہمیں حرمت کا احتمال تھا، اب چونکہ ان پر کوئی امارہ نہیں ہے لہذا ہم کہیں گے وہ مکلف بے بھی نہیں ہے، مکلف بے وہی ہے کہ جن پر ان امارات نے رد کی۔ البتہ پھر کہیں گے کوئی احتیاط واجب، لیکن ہم تو اس نظریے کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں کہ خود امارہ پر عمل کرنے سے ایک نیا حکم تشکیل پا جائے، مثلا کہ وہ مکلف بے وہی ہو جو امارہ بیان کرے، یہ تصویب ہے اور ہم تصویب کے بطلان کے قائل ہیں۔ خلاصہ فما نحن فیہ بمنزلۃ، آگے ایک شبہ موضوعہ کی مثال دے رہے ہیں اسی نکتے کو سمجھانے کے لیے۔ فرماتے دیکھو فما نحن فیہ بمنزلۃ قطیع غنم، ہمارے پاس ایک ریوڑ ہے، یعلم اجمالا بوجوب محرمات فیہا، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان 100 بکریوں میں سے کچھ ہیں جو موتوۃ الانسان ہے اور ان کا گوشت کھانا حرام ہے، مثلا ایسا ہے۔ قامت البینۃ علی تحریم جملۃ منہا، کچھ گواہ قائم ہو گئے کہ یہ 5 تو کنفرم حرام ہیں، و تحلیل جملۃ، کچھ گواہ قائم ہو گئے کہ یہ والی جو 10 ہیں یہ تو کنفرم حلال ہیں، و باقی شک، لیکن 15-20 فرض کرو ایسی بچ گئی کہ جن میں اب بھی شک ہے، اور ادھر ہمیں علم اجمالی ہے کہ کچھ ان میں ہیں جو محرمات ہیں۔ اب فَإِنَّ مُجَرَّدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْبَعْضِ، اب اگر چند بکریوں 10-15 پر اگر گواہ قائم ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ حرام ہیں، لا یوجب العلم ولا ظن بالبراءۃ من جمیع المحرمات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہذا جو حرام تھی بس ان پر گواہ قائم ہو گئے وہ ہم نے منہا کر لی، باقی کوئی حرام نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں کہہ سکتے، جیسے وہاں نہیں کہہ سکتے ویسے ہی یہاں شبہ تحریمیہ میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں پھر آگے کہتے ہیں وہ تصویب والی بات نام، لیکن اگر آپ کہیں کہ اعتبر الشارع البینۃ فی المقام، کہ شارع نے بینہ کو حجت قرار دیا اس انداز میں کہ انہ امر بتشخیص المحرمات المعلومۃ وجوباً وعدماً بہذا الطریق، کہ بینہ کے ذریعے جس پر بینہ قائم ہو جائیں گے حرمت پر وہ حرام ہوگی، جس پر بینہ قائم ہوں گے وہ حلال ہوگی، بینہ کے علاوہ مزید کوئی حلال و حرام نہیں ہے۔ حلال و حرام یعنی حرمت اور عدم حرمت، اس کا معیار ہے بینہ کا ہونا۔ راجع تکلیف الی وجوب اجتناب ما قامت، اس کا مطلب پھر ہم کہیں گے جس پر بینہ قائم ہوں گے اس سے اجتناب واجب ہوگا، اور جس پر بینہ قائم نہ ہوں گے اس سے اجتناب واجب ہوگا۔ پھر اس کا مطلب معیار حرام واقعی نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس پر بینہ قائم ہوں۔ حالانکہ ہم ایسی کسی چیز کے قائل، ہم تو کہتے ہیں کہ جو چیز واقع میں حرام ہے وہ تا ابد حرام ہے، جو حرام نہیں ہے وہ بھی تا ابد، بینہ کے ذریعے اس حرام واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔